IBB TV کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ 26 اپریل افغانستان کے روشن خیال، ترقی پسند بادشاہ حکمران غازی امان اللہ کا 64واں یوم وفات۔ آپ 1 جون 1892 کو پیدا ہوئے اور 26 اپریل 1960 کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ اپنے والد امیر حبیب اللہ کے قتل کے بعد 28 فروری 1919 کو تخت پر بیٹھے اور 9 جون 1926 کو آپ کا تختہ الٹ دیا گیا، بغاوت ہو گئی اور آپ فرار ہو کر روم چلے گئے۔ آپ اس وقت حکمران ہوئے جب دنیا ایک بڑی تبدیلی کے عمل میں داخل ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا زوال تھا اور اس کے بعد 1919 میں وارسائی پیکٹ، معاہدہ وارسائی ہوا تھا۔ پھر ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انگریز فوج کو شکست دی اور اقتدار بحال کر لیا تھا، لیکن اس کی سلطنت جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی ترکیہ کی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف ترکی ان کے پاس تھا۔ اس نے جدید اصلاحات کی، اس کے بارے میں متنازع خیالات ہیں، اور اسی طرح غازی امان اللہ کے بارے میں بھی جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ بہت اعتراضات کرتے ہیں، اور کسی حد تک ان دونوں کے بارے میں یہ اعتراضات درست بھی ہیں۔ غازی امان اللہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے افغانستان کو بالکل آزاد کیا جائے۔ اس سے پہلے افغانستان میں انگریز حکومت کے ساتھ 1878 کی دوسری اینگلو افغان وار میں ایک معاہدہ کر لیا گیا تھا، جس کے تحت افغانستان کی خارجہ پالیسی اور ڈیفنس کے امور جو ہیں وہ برطانوی ہند کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور اس کے عوض افغانستان کو سالانہ ایک بڑی سبسڈی ملتی تھی۔ جب امان اللہ اقتدار میں آئے تو وہ مکمل آزادی چاہتے تھے، اور یہ موقع بہت مناسب تھا کیونکہ جنگ عظیم اول کے بعد فوجیں تھکی ہوئی تھیں، اور برطانوی ہند کی فوجیں بھی اکثر محاذوں پر تھیں، اب تک ان کی واپسی ہو رہی تھی۔ اسی دوران جو ہے جیلواں والا باغ 13 اپریل 1919 کا واقعہ ہوا، اور پھر جب وہ اقتدار میں آئے امان اللہ تو انہوں نے مکمل آزادی کا اعلان کر دیا، جس پر تیسری اینگلو افغان وار ہوئی، جس میں جزوی طور کے اوپر کابل کو افغانستان کو فتح ہوئی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں کابل کے اوپر انگریز افواج نے بمباری بھی کی۔ لیکن اس کے بعد معاہدہ راولپنڈی پایا، جس میں ملکہ ثریا اور ان کے ہمراہ سزا توقی جو ان کے سالے تھے، انہوں نے بہت سخت الفاظ تقریر میں استعمال کیے۔ انگریز اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل درآمد شروع کیا، اور پھر ایک شخص بچہ سقہ کو تیار کیا گیا۔ اسی طرح جب غازی امان اللہ نے کو دعوت دی یورپ کے سفر کی، اور جب وہ سفر پر گئے تو فرانس اور انگلینڈ میں خصوصاً انہوں نے بہت ہی آزادی کا اور
اس کا مظاہرہ کیا، لہٰذا ان کی بیوی ملکہ ثریا کی ایسی تصویریں سامنے آئیں جنہیں پھر مزید خراب کر کے پریس کے ذریعے افغانستان میں پھیلایا گیا۔ قصہ مختصر، ان کا تختہ بچہ سکا نے الٹ دیا، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر جو مذہبی رجحانات تھے اس کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا، ان کے بہت سے لوگ قتل بھی ہوئے۔ ملکہ ثریا تازیر کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی انڈیا، ان کا 2014 میں ایک انٹرویو آیا کہ جب ان کا اقتدار ان کے کہنے کے مطابق 1929 میں گیا تو انہیں یہاں اقتدار چلا گیا تھا 1929 میں، انہوں نے یہاں پر پناہ لی تھی اپنی ماں کے ساتھ، تو یہاں وہ پیدا ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ہی انڈیا رکھا۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو اقتدار میں موقع ملتا اور انہوں نے اس وقت جو اصلاحات کی تھی تو افغانستان کی صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن افغانستان جس کو دونوں ریاستوں، بڑی سلطنتوں یا ریاستوں، سابق سوویت یونین یعنی روس اور پھر برطانوی ہند، ان کے درمیان بفر اسٹیٹ کی حیثیت دے دی گئی تھی، لہٰذا اس کے اقتدار کے ان کے انتقال کے بعد صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں رہی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر شاہ کی حکومت کا اختتام اور پھر اس کے بعد سردار داؤد کا تختہ الٹنے کے بعد افغانستان کی صورتحال ابتر ہوتی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ قاضی امان اللہ جو مصطفیٰ کمال پاشا سے متاثر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایک ترقی پسند، آزاد خیال معاشرہ قائم کیا جائے، جو بہت مشکل بلکہ قدر ناممکن تھا۔ اسی ان کا تختہ الٹنے کے لیے بعض اطلاعات کے مطابق لارڈ لارنس آف عربیہ کو بھی استعمال کیا گیا تھا، جو کوئٹہ میں کچھ عرصہ رہے اور پھر اس کے بعد افغانستان میں داخل ہوئے، یا پشاور سے افغانستان آتے جاتے رہے، اور اس طرح انہوں نے وہاں پر بھی اپنا ایک کردار ادا کیا۔ آج افغانستان کے اس بادشاہ کو بعض حلقے بہت شدت سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر افغانستان اس وقت تبدیل ہو جاتا اور اسی طرح تعلیم اور اس کے آگے رہتا تو آج اس کی صورتحال بہت بہتر ہوتی۔ لیکن افغانستان کی اپنی ایک مخصوص حالات ہیں، جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ اس کو بفر زون دونوں سلطنتوں نے قرار دیا، اور وہ اسٹیٹس جہاں کہیں بگڑتا ہے تو اس کے اوپر ایک رد عمل رہتا ہے، اور یہ رد عمل میرے خیال کے مطابق 1980 کے بعد سے اب تک جاری ہے۔ افغانستان کو بہت جدید بنانے کی کوشش میں لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ترقی پسند تمام قومیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی ثقافت، اپنے اسلامی اقدار یا دینی اقدار یا مذہبی اقدار کو چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہوتی۔ ہر ملک کو اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کے تمدن کے مطابق جدت پسند ہے۔ وہ چاہتے ہیں ان کے ہاں ڈیم ہوں، ان کے ہاں ترقی ہو، ریل گاڑی ہو، ان کے ہاں پیداوار میں اضافہ ہو، وہ جدید تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی ثقافت کے بدلے میں نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی تہذیب، اپنے دین کے بدلے میں نہیں چلانا چاہتے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔